بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذا جب، طلق طلاق دو تم النساء عورتوں کو، پس بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلا مدت کو، ہننا اپنی، پس لا نہ، تعدلو تم روکو، ہننا ان عورتوں کو، ان یہ کہ یا کہنا وہ نکاح کریں، ازواجا شوہروں سے، ہننا اپنے، اذا جب، تراضوا وہ راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، ذالک یہ، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس بارے میں، من اس شخص کو جو، کانا ہے، من سے، تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم اور دن پر، الآخری آخرت کے، ذالکم یہ، ازکا پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاک ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور ہو تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ جب وہ دستور کے مطابق بہلائی کے طریقے کے ساتھ اپنے شوہروں سے نکاح کرنے کے لیے باہمی رضامند ہو جائیں، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ یہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کی ذات خوب جانتی ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے جس میں طلاق ہی کے احکامات کو ذکر کیا جا رہا ہے اور مزید ان کے بارے میں احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، ایک تاکید فرما رہے ہیں، اور ہم عورتیں جو ہم سے مراد یہ کہ عورتیں جو رب کریم کے پیغام کے ساتھ جڑی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرح کی کسی چیز کا حصہ نہیں بن رہی ہوں گی، لیکن آج عورتوں کا نعرہ ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے اور یہ ہے وہ ہے، مغربی معاشرہ ان کو بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام میں عورت پہ ظلم ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا اتنا پیارا کلام قرآن مجید جس کی تلاوت کرنا ثواب، اس کی طرف دیکھنا ثواب، اس کی حفاظت، اس کی جو ہے نا عزت اکرام کرنا ثواب، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا لائحہ عمل بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے اندر اتنی ورسز، اتنے زیادہ عورت کے حقوق، اتنی بات عورت کے اوپر، تو کس قدر اللہ رب العزت نے عورت کو، یعنی کہ اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں، ایک اور چیز جس کا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور جاہلیت تھا یا اسلام آنے کے بعد بھی مکمل احکامات آنے سے پہلے جو حالات تھے ان میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت، کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اللہ رب العزت کا حکم تو یہ ہے کہ ایک طلاق ہو جائے یا 2 طلاقیں ہو جائیں اور عدت میں رجوع نہ کیا جائے تو اس کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، یاد رکھیے ایک اور مسئلہ ہم جو مجھے پتہ چلا سرچ کرنے سے، کہ اگر کوئی عورت اس طرح سے اس کی عدت گزر گئی اور ہم نے رجوع نہیں کیا لیکن 1 طلاق یا 2 طلاقیں یعنی طلاق رجعی اس کو دی ہو اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو یہ جو نکاح کا حق ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا، یہ کتنے ٹائم تک ہے؟ تو
ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کہ اس نے تیسری طلاق نہیں دی، طلاق کی عدت گزر گئی، طلاق رجعی ہی دی تھی، پھر وہ میاں بیوی الگ ہو گئے، بہت عرصے بعد بھی وہ ہسبینڈ آ کے کہتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو وہ صرف نکاح کر کے اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ پاک نے آسانیاں رکھی ہیں، اور مرد حضرات 3 طلاقیں دے کے پھر کہتے ہیں کہ جی اسلام میں سختی ہے اور آپ کا جو ہے نا آپ کا فرقہ صحیح نہیں ہے اور آپ جو غلط مسائل بتاتے ہیں اور سب کچھ۔ اللہ پاک نے تو آسانی دی ہے اور مسائل بھی سب کچھ کلیئر ہے، تو اتنے عرصے بعد بھی آ کے صرف نکاح کرے گا تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا تھا اس دور میں بھی کہ اگر کوئی اس طرح کی عورت ہو اور اس کا طلاق ہو جائے اور طلاق رجعی ہو اور عدت گزر جائے، تو نکاح کا پیغام جہاں باہر سے آئے، اگر اس کے سابقہ شوہر کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا تھا تو وہ بہت سختی سے منع کر دیتے تھے۔ آپ تصور کریں ذرا، ہمارے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی طلاق دے، لڑکی میں کے چلی جائے اور کچھ عرصہ گزر جائے، وہی ہسبینڈ اس کو کہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، تو کوئی مانے گا اس چیز کو؟ نہیں مانیں گے، غیرت مند بن جائیں گے، سب لوگ اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں جی اس نے ہماری بیٹی کو طلاق دی تھی، اب دوبارہ ہم اس کے ساتھ نکاح کیوں کروائیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی اتنی بڑی آیت مبارکہ میں نازل کر دی اور منع کر دیا، فلا تعذلوہن، نہ روکو ان کو ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ رب العزت نے کتنی سختی سے واضح طور پر نہیں، یعنی منع کر دیا کہ اپنی بیوی اس عورت کو اپنے ہسبینڈ سے نکاح کرنے سے منع نہ کیا جائے، یعنی کہ چونکہ دیکھیں اس میں آگے آیت مبارکہ میں آئے گا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ بہت پاکیزگی ہے، تو پاکیزگی بھی ہے نا، ایک مرد جس کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے اور وہ ہر اچھے برے چیز کے ایک دوسرے سے واقف ہو چکے ہیں، اس کے بجائے اگر وہ نئے آدمی کے ساتھ جائے گی، اس سے بجائے اگر اسی پہلے والے شوہر کے ساتھ اس کا سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو یہ پاکیزگی نہیں ہے کہ ایک ہی مرد کے ساتھ اس کا رابطہ اور تعلق جو بہت ڈیپلی تعلق ہوتا ہے وہ پھر ایک ہی مرد کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں بھلے طریقے کے ساتھ، اچھا بھلے طریقے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو شریعت میں بالکل ناپسندیدہ، غیر کفو کہتے ہیں کہ جو اس کے جوڑ کا رشتہ نہ ہو، مثلاً کہ خدا نہ ہستہ کہ وہ مذہب ہم مذہب نہ ہو، خدا نہ ہستہ وہ یا مہر مثل جو عموماً ان کی فیملی میں ہوتا ہے اس سے بہت ہائی یا بہت کم لیول کا جس کے خاندان کے اوپر اثر پڑے، ایسا مہر مقرر کر دیا جائے، یا وہ چھپ کے نکاح کر رہے ہوں، یا اس عورت کی کوئی عدت وغیرہ ہو گئی اور نکاح کیا ہو، عدت پوری نہ ہوئی ہو، تو اس طرح کی ساری باتیں ہیں کہ کوئی ایسی غیر شرعی بات نہ ہو ان میں پائی جا رہی ہو، بالمعروف بڑے طریقے کے ساتھ دستور کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو طریقے ہیں ان سب میں کوئی مسئلہ نہ ہو، سب چیزیں صحیح ہوں، تو پھر تم ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر یہاں پر یہ فرما رہے ہیں ایک اور بات، یہاں پر تو لفظ آیا ہے کہ ازواجہن، اپنے شوہروں سے، لیکن جب اللہ نے یہ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مرد حضرات جن عورتوں کو طلاق دیتے ہیں تو بعد میں اگر ان عورتوں کی کہیں اور شادی یا نکاح ہونے لگتا ہے تو وہاں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ ہماری غیرت کا مسئلہ، ہماری عزت کا مسئلہ، یہ عورت ہم نے چھوڑی تھی، اس کو فلان سے نکاح نہیں کر سکتی، فلان سے نہیں کر سکتی۔ یہاں پر پھر ازواجہن سے مراد ہوگا اپنے شوہروں سے، یعنی جن سے بھی وہ نکاح کر رہی ہے، پہلے والا شوہر ہو یا کوئی اور مرد ہو جس کے ساتھ وہ رضامندی سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو پہلا مرد اگر اس کو روکے تو وہ بھی نہیں روک سکتا، اس کو بھی منع کیا گیا کہ تم نے ایک مرتبہ طلاق دے دی ہے، اب تمہارا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جہاں مرضی نکاح کرے وہ کر سکتی ہے۔ ایک اور بات ضمناً جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ اس کا تفسیر سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اس طرح سے عورت کو منع کر دیا، جو بیوہ طلاق یافتہ عورت ہے، کہ اس کو نہ ہسبینڈ منع کر سکتا ہے نہ اس کے ولی منع کر سکتے ہیں نکاح کرنے سے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بچیاں بغیر شادی شدہ ہوتی ہیں، پہلی مرتبہ نکاح کرتی ہیں، تو وہ بھی اگر کسی جگہ پہ راضی ہوں اور بالمعروف دستور کے مطابق ہو، یعنی کہ ان کا وہ کسی طرح سے اس طرح کا کوئی بڑا ایشو نہ بن رہا ہو، تو ان کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ اگر وہ نہیں حق پہ، وہ غلط جگہ اپنا رشتہ جوڑنا چاہ رہی ہیں، تو پھر پیار سے محبت سے ان کو قائل کریں۔ اگر وہ ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں، ہماری جو ناموس ہیں، وہ اگر بات نہیں مانتی، وہ ان کو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ شادی کریں، تو آئی تھنک کہ ان کو انہی کے ساتھ شادی کروا دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ پاک نے فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ پاکیزگی
معجزہ ہے تمہارے لیے کہ جہاں ان کی مرضی، اگر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے بھی، اور پھر جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جیسے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کو یہی فکر ہوتی ہے نا کہ یہ فلان جو ہے یہ ہماری بیٹیوں کے لیے مناسب نہیں ہوگا، یہ ہماری بیٹیوں کو آرام نہیں دے گا، اس کے جو ساس سسر ہیں وہ ایسے ہوں گے، یا وہ لوگ کھانے پینے اچھے فیملی سے نہیں ہیں، یا ان کا جو نا حالات اچھے نہیں ہیں، یا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یا وہ آدمی اس کو خوش نہیں رکھے گا، یا وہاں پہ کام زیادہ ہے، فیملی بڑی ہے۔ والدین سوچتے رہتے ہیں بہت کچھ، تو والدین نے یہی سوچ کے اپنی بچیوں کو منع کرنا ہوتا ہے کہ بھائی بیٹا وہاں پہ نہیں کریں گے۔ تو پھر بھی اگر بچی آپ کی بات نہیں مانتی، نہیں سنتی، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اس کو وہیں پر شادی کروا دے جہاں پہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اگر پھر اس کے نصیبوں کے لیے دعا کرتے رہیں بجائے اس کے کہ ذالکم ازکی لکم اطہر کے خلاف ہو جائے، کوئی اس بچی سے گناہ سرزد ہو جائے، اس کے بغیر نکاح کے کوئی ایسی بات ہو جائے، یا نکاح کر کے وہ اپنے والدین کی عزت کو داغ لگا کے چلی جائے، اس سے بہتر یہ اس آیت سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب منع کیا تو ہمیں عام لڑکیوں کو بھی اگرچہ اور بچی جو ہے لڑکی ہے اس کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، نکاح اس کو ولی کی اجازت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ولیوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں، سب کچھ کریں اچھے طریقے سے، ان کا کہیں کریں، اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ ان بچیوں کو ان کی مرضی کے مطابق جگہ پہ عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرما دیا کہ عورتوں کو منع نہ کرو۔ اب کتنی چھوٹی کتنی ڈیپ بات تھی کہ کبھی یہ ہوگا کہ ولی منع کر دیں گے غیرت کے نام پہ۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا، طلاق ہو گئی، اور جب ٹائم گزر گیا تو ان کے ہسبینڈ نے ان کے لیے واپس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو چلے نام تھا ان کا جی حضرت معقل بن یسار ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عاصم سے کیا تھا، اور عبداللہ بن عاصم نے ان کو طلاق دے دی، تو لیکن بعد میں انہوں نے یعنی کہ عدت کے بعد نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ان کی بہن بھی راضی تھی، لیکن حضرت یہ معقل بن یسار نے منع کر دیا کہ میں اب تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، تم نے پہلے میری بہن کو جو ہے نا عزت نہیں دی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آیات مبارکہ نازل ہو گئی جو کہ ہم سب کے لیے ہے۔ صحابی رسول نے تو فوراً سے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور خود بلا کے ان کو نکاح کر دیا اپنی بہن کا، لیکن ہمارے مرد حضرات اولی اور سب لوگ اس آیت مبارکہ کو سنیں گے دیکھیں گے تو پھر وہ بھی اللہ کرے کہ اس کے مطابق عمل کر لیں کہ کسی بھی بیوہ خاتون کو خاص طور پہ اس کے ہسبینڈ سے پرانے یا کسی بھی آدمی سے نکاح کرنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ ایک عام لڑکی بغیر شادی شدہ جو لڑکی ہوتی ہے نا، اگر وہ خاموش رہے نکاح کے موقع پر، اگر اسے پوچھا جائے قبول ہے تو وہ کچھ نہ بولے تو اس کی خاموشی جو اس کی رضامندی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جو سیبہ یعنی یہ بیوہ اور جو ہوتی ہیں طلاق یافتہ عورتیں، ان کے زبان کے ساتھ جی کہہ کے ان کا بولنا ضروری ہوتا ہے، گویا کہ وہ اب سمجھدار ہو جاتی ہیں، تو زیادہ ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہونے چاہیے کہ وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو ایمان لا رہا ہے آخرت اور اللہ پر اور آخرت پر۔ میری پیاری خوبصورت بہنوں، یہ پیارا قرآن کریم نصیحت کر رہا ہے ہر چیز کی، یہ والی نصیحت بھی، اور پورا قرآن کے اندر جو نصیحت ہے اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے اللہ رب العزت ہیں اور ہم نے اللہ رب العزت کو ہر بات کے لیے جواب دے ہیں، ہر بات کا ہم نے جواب دینا ہے۔ آخرت کا دن آئے گا، ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی وہاں سامنے آئے گی، ہماری چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی سامنے آئے گی، ہمارے اچھے کاموں کا اجر ملے گا، برے کاموں پہ سزا ملے گی، اور بہت سارے جو آخرت کے عقیدے سے متعلق چیزیں ہیں ان سب پر پختہ یقین ہوگا۔ تو ان کے لیے یہ سارا قرآن نصیحت کر رہا ہے۔ جس کو یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ تو وہ کیسے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پھر ان باتوں پر عمل کرے گا۔ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، باقی سب چھوڑیں، نماز کا قرآن کریم میں کتنا حکم آیا ہے، کتنی تاکید ہے قرآن کریم کے اندر، اور ویسے بھی ہر مسلمان کو، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں جان بوجھ کے، وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں، تو خدا نہ ہنستا پھر یہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے عزیز بہت پیارے نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے، خدا نہ ہنستا ان کا اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، یہ کیا سوچ کے نماز چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے عزیز و اقارب کو، ہماری جتنے بھی بے نمازی بہنیں بھائی رشتہ دار
جو بھی بے نمازی ہیں اللہ رب العزت ان کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرنا نہ کرنا پھر بھی الگ بات ہے، لیکن آخرت پہ ایمان ہونا یا نہ ہونا، اللہ پہ یقین ہونا یا نہ ہونا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہمیں اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو ہم پھر بخشے نہیں جائیں گے، پھر کوئی صورت نہیں ہے. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ، دو ازکیٰ کا مطلب بھی اور اطہر دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے، صفائی ہے. یعنی اس سب کے اندر عزتیں بھی بچتی ہیں، اور انسان کی جو ناموس ہے، ایک لڑکی کی جو تحفظ ہے عزت کا، وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جنسی طور پر، وہ ساری بھی اسی میں محفوظ ہوتی ہیں کہ ان کے نکاح کو آسان کیا جائے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں تو لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ نکاح کرنے میں اب فائدہ نہیں ہے، ہم اس کو منع کر دیں، روکیں، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا نا، تو اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتے ہیں. لا تعلمون، تمہیں کچھ نہیں پتا. تم جتنا بھی پڑھ لو، تم جتنے دعوے کر لو، جتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو کتابیں، لیکن لا تعلمون، اللہ کے علم کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے. اس لیے جتنا تم سن لو، پڑھ لو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.